اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الاستنجاء، یہ فصل ہے استنجاء کے احکام کے بیان میں۔ لغت کے اعتبار سے استنجاء نجو سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جو چیز پیٹ سے نکلے۔ لغوی معنی ہوں گے نجو کی جگہ کا صاف کرنا یا دھونا، اور اصطلاح میں استنجا کہتے ہیں پیشاب یا پاخانہ کے مقام سے جو گندی نکلے اس کو مخرج سے صاف کر دینا، پانی کے ذریعے سے ہو یا مٹی وغیرہ کے ذریعے سے ہو۔ یلزم الرجل استبراء حتى يزول اثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته، اما بالمشي او التنحنح او الاستجاع او غيره، ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رأس البول۔ یلزم رجل استبراء، ضروری ہے مرد پر استبراء، حتی یزول اثر البول، یہاں تک کہ زال ہو جائے پیشاب کا اثر، ویطمئن قلبہ، اور مطمئن ہو جائے اس کا دل، علی حسب عادتہ ہی، اس کا دل اپنی عادت کے مطابق، اما بالمشی، یا تو چل کر، اول تنحنح، یا کنکار کر، اول اضطجاع، یا کروٹ کے بل لیٹ کر، او غیر ہی، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرے طریقے سے، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، لہو اس کے لیے، الشروع فی الوضوء، کہ وضو میں لگ جائے یا وضو شروع کرے، فی الوضوء حتی یطمئن، یہاں تک جب تک کہ اطمینان و یقین نہ ہو جائے، بزوال ریش البول، پیشاب کے قطرات کے ختم ہو جانے کا۔ ضروری دو د سڑ پورا چې استبراو کی د تشتے پورا د زیل کول د پیشاب د پورا چې د یغه اثر ختم شي و مطمئن شي د زړه په خپل عادت مطابق، لکه د هر سړی خپل یو عادت مطابق چې کیمو استنجا او چې پتلې سره یا ټیخي کول سره یا یو طرف بل طرف بدلاول سره یا بل اسه طریقہ چې عادت مطابق کی چې په سر د هغه باول اثر چې کیمدا د پیشاب اثر چې کیمدا یا پیشاب ارتل چې کیمدي ا باندې ختمي و جایز اندو د سړ د پورا، یعنی سړی یا شنه پورا چې دای شيری شي په او د سبندې طریقه ټیم پرې چې اطمینان و یقین وشیدتا چې د پیشاب قطرے چې کیمدي انره ختمه شوي۔ استبراء ضروری ہے مرد کے لیے، پیشاب کے بعد استبراء ضروری ہے، یعنی اس بات کا طبی اطمینان ہو جانا چاہیے کہ پیشاب کے قطرات آنے بند ہو گئے۔ اس اطمینان کے بارے میں لوگوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کو چند قدم چلنے سے، کسی کو کانسنے سے، کسی کو زمین پر پیر مارنے سے، کسی کو زور لگانے سے، کسی کو دیر تک بیٹھنے سے، کسی قرآن پر رن رکھ کر دبانے سے، کسی کو مثانہ کی نس مسلنے سے یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ طبی اطمینان کے بعد ہی استنجا کیا جائے۔ واضح ہے کہ عورت کو پیشاب کے بعد استبراء کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ قدرتی طور پر اس کا منفذ کشادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مکمل اطمینان کے بعد ہی وضو کیا جائے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ ایک لفظ فقہا اور استعمال کرتے ہیں استنقاء، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی استنجا کرتے وقت پتھر یا ڈیلے سے اپنے عضو محسوس کو ملے یا ہاتھ سے دبا کر اسے نچوڑے، تاکہ ظن غالب ہو جائے کہ اب قطرات ختم ہو گئے ہیں۔ وہم کا مریض کیا کرے؟ جس شخص کو پیشاب کے قطرات کے بارے میں وہم رہتا ہو
اسے چاہیے کہ استبراء کی مذکورہ عام صورتیں اپنانے کے بعد عضو کو نچوڑ کر استنجا کر لے۔ اس کے بعد بھی اگر وہم باقی رہے تو اس کی ہرگز پرواہ نہ کرے اور اٹھنے سے قبل سبیلین پر پانی کی چھینٹیں دے لے تاکہ وسوسہ کو ہٹانے میں مدد ملے۔ پھر کچھ محسوس ہو تو اس کی طرف دھیان نہ دے۔ والاستنجاء سنة من نجس يخرج من سبيلين ما لم يتجوز المخرج وإن تجوز وكان قدر درهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على درهم افترض غسله۔ والاستنجاء سنة اور استنجا سنت ہے۔ من نجس اس نجاست سے، یخرج من سبیلین جو پیشاب پاخانے کے راستے سے نکلے، دو سبیلین جو ہے پیشاب پاخانے کی، ما لم یتجوز المخرج اگر جب تک کیا کریں، جب تک وہ مخرج سے ادھر ادھر نہ پھیل جائے، وَإِن تجوز اور اگر ادھر ادھر پھیل جائے، وَكَانَ قَدْرُ الدَّرْهَمِ اور وہ درہم کے برابر ہے، وجب ازالتہ بالماء پھر کیا ہے تو لازم ہے اس کو پانی سے صاف کرنا۔ وَإِن زاد علی درہم اور اگر کیا ہو یہ پیشاب کی جگہ سے مخصوص جگہ سے کیا ہو جائے، درہم کے برابر سے بھی زیادہ پھیل جائے، افترض غسلہ تو پھر کیا ہے تو فرض ہے اس کا دھونا۔ استنجا چې کوم د سنت سرنګې چې سمال د دوړې لري د سبیلین چې کوم دي دغه نه سوشي نجاست روزي اس کا دا سوشو دا پلاو شو نو د مخرج نه د غنا خښونو پلاو شونو به سنت دي او کچېره تجاوز یې کړاو و ان تجوز او کچېره تجاوز یې کړاو ان تجاوز یې نو کړه به سنت ته او کڅو تجاوز یې کړاو و دا په مقدار د درهم مقدار باندې تجاوز کړاو به دغه په به سره ویزل چې کوم دي دا لازم دي او کله دغه درهم نه زیات مقدار باندې تجاوز کړاو به دغه منزل سے دا فرض دي۔ اس عبارت میں صاحب کتاب نے استنجا کے حکم کو بیان کیا ہے کہ استنجا سنت ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی کی ہے، یعنی اگر کسی نے چھوڑ دیا تو نماز تو ہو جائے گی مگر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ استنجا مطلقاً واجب ہے نہ سنت، بلکہ کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی سنت اور کبھی بدعت۔ چنانچہ اگر نجاست قدر درہم سے زائد لگ رہی ہو تو استنجا فرض ہے، اور قدر درہم ہو تو واجب ہے، اور اس سے کم ہو تو سنت ہے، اور صرف پیشاب کے بعد پانی سے استنجا مستحب ہے، اور ہوا وغیرہ خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا بدعت ہے۔ مزید وضاحت، اگر سبیلین سے نکلنے والی نجاست مخرج سے باہر بالکل تجاوز نہ کرے یا مقدار درہم سے کم تجاوز کرے تو اس کی طہارت کے لیے مٹی کے ڈیلے کا استعمال کافی ہے، اور اگر نجاست مخرج سے 1 درہم تک یا اس سے زائد تجاوز کر جائے تو پانی سے ازالہ نجاست واجب ہوگا، ڈیلے وغیرہ کا استعمال کافی نہیں۔ وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اور فرض ہے اس نجاست کا دھونا جو مخرج میں ہے۔ ناپاکی حیض اور نفاس کا غسل کرتے وقت اگرچہ ہو وہ نجاست مخرج میں توڑی ہے، وہ فرض دی یا نجاست وینزل چی آپ مخرج سے ننوی ناپاکی کا حیض و نفاس و وقت غسل کولے په وقت سے اگرچہ اغا نجاست مخرج سے وی وہ لشکیا وی۔ غسل جنابت کا حکم، غسل جنابت میں تمام بدن کا دھونا فرض ہے، اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو غسل نہ ہوگا۔ اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کر رہا ہو
یا عورت حیض سے پاکی پر غسل کر رہی ہو یا نفاس سے پاکی پر غسل کر رہی ہو تو جو نجاست مخرج پر لگی ہوئی ہو اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو اس کا دھونا ضروری ہے ورنہ غسل درست نہ ہوگا۔ وَأَنْ يَسْتَنْجِي بِحَجْرٍ مُنَكٍّ وَنَحْوِهِ والعسل بالماء أحب والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيمسح ثم يعسل ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر۔ وَأَنْ يَسْتَنْجِي اور مسنون ہے استنجا کرنا، صرف استنجا کرنا صاف کر دینے والی پتھر یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے، اور پانی سے دھونا زیادہ اچھا ہے اور افضل ہے، جمع کرنا پانی اور پتھر کے درمیان اس طرح پر کہ پہلے پتھر سے صفائی کر لے پھر پانی سے دھوئے، اور جائز ہے اکتفا کرنا صرف پانی یا پتھر پر۔ وہ سنت استنجا کول په صفا کوڼي سره چا صفايي کوي یا د دغه غوندې بل شي باندې و د یبې سره وینځل چې کیمدي استنجا کول هغه ډېره ښه خبره ده و افضل خبره ده هغه ده چې یبه و کوڼه دا دواړه باندې دغه باندې استنجا وکړه شي په داسې طریقې باندې چې پیدا په کوڼي باندې صفايي وکړي او بیا په یبې باندې وینځل وکړي۔ وہ جائز اکتفا کول صرف په یبې سره یا په کوڼي سره۔ اقسام استنجا مصنف فرماتے ہیں کہ استنجا میں ڈیلا یا ایسی چیز جو اس کے قائم مقام ہو یعنی خود پاک ہو اور نجاست ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اس کا استعمال کرنا سنت ہے، لہذا جس چیز میں صفائی کرنے کی صلاحیت نہ ہو اگر اس سے استنجا کیا تو سنت کی ادائیگی نہ ہوگی۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ استنجا کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ڈیلے اور پانی کو جمع کرنا، یعنی پہلے ڈیلے سے مخرج صاف کرنا پھر پانی سے دھونا، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ نمبر 2 صرف پانی استعمال کرنا، یہ فضیلت میں دوسرے درجے پر ہے۔ نمبر 3 صرف ڈیلا استعمال کرنا، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں، البتہ صرف پانی استعمال کرنے والے کو استبراء کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی پیشاب سے فارغ ہو کر عضو نچوڑ کر مکمل پیشاب نکال دینے کے بعد پانی سے دھونا چاہیے۔ اگر استبراء کے بغیر عضو کو دھو کر اٹھ گیا اور بعد میں قطرہ نکلا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور نماز نہ ہوگی، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹیشو پیپر جاذب کا حکم، جو حکم ڈیلے سے استنجا کرنے کا ہے وہی حکم ٹیشو پیپر کے ذریعے استنجا کرنے کا بھی ہے، اس لیے کہ یہ پیپر لکھنے وغیرہ میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اسے استنجا وغیرہ ہی کے مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ والسنة إنقاء المحل والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي ب3 أحجار ندبا إن حصل تنظيف بما دونه، اور سنت ہے جگہ کا صاف کر دینا اور عدد پتھروں میں مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں، بس 3 پتھروں سے استنجا کرنا مستحب ہے اگرچہ حاصل ہو جائے صفائی ان سے کم میں۔ وہ سنت تو دے زو یعنی دے غلظت صفائی کول وہ عدد د کوڼي دغه سوتل دغه خیال سوتل دا مستحب دي، سنت مؤکده نه دي، پس په 3 کوڼي سره استنجا کول دا مستحب دي اگرچه په دینه کم سره صفائی وشي بیا د 3 استعمالول سری دغه مستحب دي۔ استنجا میں عدد معین، ڈیلوں میں استنجا کرنے والے کو کم از کم 3 ڈیلے استعمال کرنے چاہیے، ان سے کم پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ رہا یہ کہ 3 کا عدد واجب ہے یا سنت مؤکدہ، اس میں اختلاف ہے۔
اور دو باتیں متفق علیہ ہیں۔ نمبر 1، استنجا میں صفائی ضروری ہے، چاہے 3 ڈیلوں سے حاصل ہو یا زیادہ سے۔ اگر صفائی کے بغیر استنجا کرنے والا نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر 3 ڈیلوں سے صفائی حاصل نہ ہو اور چوتھا ڈیلا استعمال کرنا پڑے تو پھر طاق ڈیلے استعمال کرنے مستحب ہیں۔ لیکن اگر ایک یا 2 ڈیلوں سے صفائی ہو جائے تو 3 ڈیلے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ امام اعظم اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر 1 یا 2 ڈیلے سے صفائی ہو جائے تو 3 کا عدد سنت مؤکدہ ہے۔ چنانچہ اگر استنجا کرنے والا 1 یا 2 پتھر پر اکتفا کرے تو اس کا استنجا درست ہو جائے گا اور اب جو نماز پڑھے گا وہ درست ہوگی۔ وکیفیت الاستنجاء ان يمسح بالحجر الاول من جهة المقدم الى خلف وبالثاني من خلف الى قدام وبالثالث من قدام الى خلف اذا كانت خصية مدلة، وان كانت غير مدلة يبتدئ من خلف الى قدام، والمرأة تبتدئ من قدام الى خلف خشية تلبيس فرجها، ثم يغسل يداه اولا بالماء ثم يدلق المحل بالماء ببطن اصبع او اصبعين او ثلاث ان احتاج، ويساعد الرجل اصبعه الوسطى على عيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يساعد بنثره ولا يقتصر على إصبع واحد، والمرأة تساعد بنثرها وأوسطها أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة، ويبلع في تنظيف حتى يقطع الريحة الطرحية في إرحاء المقعدة إن لم يكن صائما، فإذا فرغ غسل يداه ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إن كان صائما۔ اور استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ صفائی کرے، پہلے پتھر سے اگلے جانب سے پچھلی جانب کو اور دوسرے پتھر کے ذریعے پیچھے سے آگے کی جانب اور تیسرے پتھر کے ذریعے آگے سے پیچھے کی جانب، جبکہ خصائے ڈھیلے اور لٹکے ہوئے ہوں، اور اگر لٹکے ہوئے نہ ہوں تو ابتدا کرے پیچھے سے آگے کی طرف، اور عورت ابتدا کرے آگے سے پیچھے کی جانب۔ اس کی شرمگاہ میں نجاست لگ جانے کے خطرے سے استنجا کے بعد پہلے دھوئے اپنے ہاتھ کو پانی سے، پھر رگڑ کر دھوئے مقام نجاست کو پانی سے 1 یا 2 یا 3 انگلیوں کے بطن کی جانب سے۔ اگر ضرورت پڑ جائے 3 انگلیاں استعمال کرنے ورنہ صرف 2 پر اکتفا کرے، اور مرد اٹھا لے اپنے درمیانی انگلی کو دونوں انگلیوں کے مقابلے میں استنجا کرتے وقت، پھر ذرا اوپر کو کرے اپنی بنسرا کو اور اکتفا نہ کرے صرف 1 انگلی پر، اور عورت چڑھا لے اپنی بنسرا اور وسطی کو ایک ساتھ شروع ہی میں کہ 1 انگلی سے صفائی کرنے میں لذت کے حاصل ہونے کا خوف ہے، اور خوب مبالغہ کرے صفائی ستھرائی میں تاکہ بدبو ختم ہو جائے، اور خوب مبالغہ کرے سرین کے ڈھیلا کرنے میں اگر روزہ دار نہ ہو۔ پھر فارغ ہو جائے تو دھوئے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اور جاڑ لے اپنے سرین کو کھڑا ہونے سے پہلے اگر روزہ دار ہو۔ مرد کس طرح استنجا کرے؟ ڈیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھے کہ استنجا ادھر ادھر نہ پھیلنے پائے اور بدن خوب صاف ہو جائے۔ اس کی ایک ترکیب صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ اگر خصتین ڈھیلے اور لٹکے ہوئے ہوں گرمی کے موسم میں، اولاً حسب ضرورت
2-3 ڈیلوں سے جگہ کو صاف کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا ڈیلا آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف، تیسرا آگے سے پیچھے کی طرف، اور اگر خصتین لٹکے ہوئے نہ ہوں یعنی سردی کے موسم میں تو پھر اس کا برعکس کریں، پھر پانی سے ہاتھ کو دھو لیں۔ اس کے بعد پانی سے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدائی وسطی انگلی کو دوسری انگلیوں پر معمولی چڑھا لیں، اور جب معمولی دھو چکے تو اب اپنے بنسرا کو بھی چڑھا لیں، اور اگر ضرورت ہو تو اس کے بعد خنسرا اور پھر سبب کو بھی لگا لیں، اور جگہ کو خوب صاف کریں اور صرف ایک انگلی سے طہارت نہ کریں۔ عورت کس طرح استنجا کرے؟ عورت استنجا کرنے میں ہر موسم میں آگے سے پیچھے کی طرف کو ہاتھ لے جائے، کیونکہ اگر پیچھے سے آگے کو ہاتھ لائے گی تو فرج کی نجاست میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، اور جب پانی سے طہارت کرنے لگے تو شروع ہی میں 2 انگلیوں کو اوپر کی جانب اٹھا لیں کہ ایک انگلی سے صفائی کرنے میں حصول لذت کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ استنجا کرنے اور پانی سے اس طرح صفائی کرنے کی نجاست کی بدبو بالکل ختم ہو جائے، اور طہارت کرتے وقت سرین کو ڈھیلا کر لیں تاکہ طہارت اچھی طرح حاصل ہو جائے، مگر یہ جب کہ ہے روزے سے نہ ہو، اور اگر روزہ ہو تو ایسا نہ کرے۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھو لیں۔ نوٹ: تشریح میں انگلیوں کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ کس انگلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ انگوٹھے کو ابہام شہادت کی انگلی کو سببہ، اس کے برابر والی انگلی کو وسطیٰ، اور اس کے برابر والی کو بنسرا، اور سب سے چھوٹی انگلی کو خنسرا کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج فصل فی الاستنجاء۔ یقیناً انشاءاللہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت اہم مسائل ہیں اس ویڈیو میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔